نماز میں قنوت کرنا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، میں نماز میں دعائے قنوت کے متعلق دریافت کرنا چاہتا ہوں، یعنی رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، کہ آیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، یا کہ یہ کسی حالت میں جس پر وہ تھے اس کی بنا پر استثنائی عمل ہے؟ گزارش ہے کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں، کیونکہ ہماری مسجد کے امام صاحب نے کہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سی نماز افضل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جس میں دعائے قنوت لمبی کی جائے۔ الجواب بعون الوہاب۔ فقہاء نے قنوت کی تعریف یہ کی ہے کہ نماز میں قیام کے اندر مخصوص جگہ میں دعا کا نام ہے۔ علماء کرام کے صحیح اقوال کے مطابق نماز وتر میں رکوع کے بعد دعائے قنوت مشروع ہے، اور جب مسلمان مصائب کا شکار ہوں تو مسلمانوں کے لیے مشروع ہے کہ وہ نماز پنجگانہ میں سے ہر فرضی نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعائے قنوت کریں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت ان سے وہ مصیبت دور کر دے اور مسلمانوں کو اس سے نجات دے دے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے کتاب تصحیح الدعاء، مصنف الشیخ ابو بکر ابو زید، صفحہ نمبر 460۔ اور ہر قسم کے حالات میں نماز فجر میں دعائے قنوت کرنا یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز فجر کو دعائے قنوت کے لیے خاص کیا ہو، اور نہ ہی یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر میں دعائے قنوت ہمیشہ اور اس پر مداومت کی ہو، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تو یہ ثابت ہے کہ مصائب کے وقت اس کے مناسب قنوت فرماتے تھے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز میں بھی قنوت کروائی اور دوسری نمازوں میں بھی، جس میں وہ رعل اور ذکوان نامی قبیلے جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بھیجے ہوئے قرۂ کرام صحابہ کو قتل کر دیا تھا، جنہیں دین کی تعلیم کے مبلغ بنا کر بھیجا گیا تھا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صبح اور دوسری نمازوں میں کمزور مسلمانوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت انہیں دشمن سے نجات دلائے، لیکن اس پر مداومت اور ہمیشگی نہیں کی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد خلفائے راشدین بھی اسی طریقہ پر عمل کرتے رہے۔ امام کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مصائب کے وقت دعائے قنوت کرنے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء اور پیروی کرنے پر ہی اکتفا کرے۔ ابو مالک اشجعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں ادا کیں، اسی طرح ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے پیچھے بھی نمازیں ادا کیں، تو کیا وہ نماز فجر میں دعائے قنوت کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، میرے بیٹے یہ نئی ایجاد ہے۔ اسے ابو داؤد کے علاوہ پانچوں نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل صفحہ نمبر 435 میں صحیح قرار دیا ہے، اور سب سے بہترین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہی طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت ہی توفیق بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ اکرام پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ریفرنس کے لیے دیکھا جا سکتا ہے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 47۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ کیا نماز وتر کی دعائے قنوت کے لیے کوئی خاص اور محدود دعا ہے اور مصیبت اور مشکلات کے وقت کی دعا خاص ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نماز وتر کی دعائے قنوت کے لیے کئی ایک دعائیں وارد ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ دعا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو سکھائی تھی، وہ یہ ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فیما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت، لا منجأ منک الا الیک۔ اے اللہ، مجھے ہدایت نصیب فرما اور مجھے عافیت سے نواز اور میرا کارساز بن جا، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما،
اور جو تو نے فیصلہ کیا ہے اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ، کیونکہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اور جس کا تو کارساز بن جائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کے خلاف تو ہو جائے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اے ہمارے رب، تو بابرکت اور بلند ہے، تیرے علاوہ کہیں اور پناہ اور نجات نہیں ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1213، سنن نسائی حدیث نمبر 1725، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل حدیث نمبر 429 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ نمبر 2، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کے آخر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری رضا کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیری سزا سے تیری عافیت کے ساتھ اور تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری حمد و ثنا شمار ہی نہیں کر سکتا جس طرح تو نے اپنی ثنا بیان کی ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1727، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل صفحہ نمبر 430 اور صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 1282 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھے، جیسا کہ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قنوت وتر کے آخر میں ثابت ہے۔ ان صحابہ میں ابی بن کعب اور معاذ انصاری رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تصحیح الدعاء، مصنف الشیخ بکر ابو زید، صفحہ نمبر 460۔ قنوت نازلہ، مصائب اور مشکلات کے وقت کی دعائے قنوت۔ مشکلات اور مصائب کے وقت حالات کے مناسب دعا کرے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے وارد ہے کہ انہوں نے عرب کے ان قبائل پر لعنت کی جنہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بدعہدی اور غداری کرتے ہوئے انہیں شہید کر دیا تھا، اور مکہ میں رہنے والے کمزور اور ضعیف و ناتواں مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ رب العزت انہیں نجات دے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے قنوت نازلہ میں یہ دعا پڑھی: اللہم انا نستعینک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ولا نکفرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک الجد بالکفار ملحق، اللہم عذب الکفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تجھ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں اور تیری ثنائے خیر بیان کرتے ہیں اور تیرے ساتھ کفر نہیں کرتے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی نماز ادا کرتے ہیں اور تیرے سامنے ہی سجدہ کرتے ہیں اور تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں۔ ہم تیری رحمت کی امید کرتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، یقیناً تیرا عذاب کفار کو پہنچنے والا ہے۔ اے اللہ، اہل کتاب کے کافروں کو جو تیری راہ سے روکتے ہیں انہیں عذاب سے دوچار کر دے۔ سنن بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 210، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170 میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اور علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ روایت عمر رضی اللہ عنہ سے نماز فجر میں ثابت ہے، اور ظاہر یہی ہوتا ہے کہ یہ قنوت نازلہ ہے، جیسا کہ ان کی دعا میں کفار کے لیے بد دعا کی گئی ہے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ کیا ان مذکورہ دعاؤں کے علاوہ کوئی اور دعا کرنا بھی ممکن ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، ایسا کرنا جائز ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ المجموع میں کہتے ہیں صحیح اور مشہور یہ ہے، جس کو جمہور علماء نے قطعی طور پر بیان کیا ہے، کہ یہی متعین نہیں، یعنی انہی الفاظ کے ساتھ ہی دعائے قنوت متعین نہیں بلکہ ہر دعا کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المجموع للنووی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 497۔ اور اس لیے کہ وارد شدہ الفاظ اور صیغے بذات ہی متعین نہیں،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ دعا نہیں کی، تو اس میں اور الفاظ زیادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس دعا میں کفار پر لعنت کے الفاظ زیادہ کرنے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود کے الفاظ کا اضافہ کرنے اور مسلمانوں کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے قیام رمضان للالبانی رحمہ اللہ صفحہ نمبر 31۔ یہاں ایک اہم مسئلہ باقی ہے کہ کیا دعائے قنوت رکوع سے قبل ہوگی یا بعد میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اکثر احادیث اور اکثر اہل علم کے ہاں یہ ہے کہ دعائے قنوت رکوع کے بعد ہے، اور اگر رکوع سے قبل بھی کر لی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ نمازی کو یہ اختیار ہے کہ قرات مکمل کرنے کے بعد رکوع کرے اور پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد دعائے قنوت کرے، یا پھر اسے یہ اختیار ہے کہ وہ قرات مکمل کرنے کے بعد دعائے قنوت کرے اور پھر رکوع کرے۔ یہ سب سنت میں وارد ہے۔ ماخوذ از الشرح الممتع لابن عثیمین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 64۔ تنبیہ: سائل کا یہ کہنا کہ وہ نماز افضل ہے جس میں دعائے قنوت لمبی ہو سکتا ہے وہ اس حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہو جو مسلم رحمہ اللہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں افضل نماز وہ ہے جس میں قنوت لمبی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1257۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے علم کے مطابق علماء کرام کے اتفاق کے مطابق یہاں قنوت سے مراد قیام کا لمبا ہونا ہے، لہٰذا اس حدیث سے رکوع کے بعد دعائے قنوت مراد نہیں ہے بلکہ اس سے قیام کا لمبا ہونا مراد ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 20031۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔